اور تسلیم کرتے تھے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سچ فرمایا ہے کہ 72 ناری اور 72 جنتی اور 1 ناری 6 ستمبر کو جو قیامت ٹوٹی ہے پاکستان کے اوپر، وہ یہ قیامت تھی کہ اس دن ان سب نے جماعت احمدیہ کی تکذیب کے شوق میں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی تکذیب کی، یہ جرأت اور یہ بے حیائی کی، اور یہ اعلان کیا ہے کہ یہ حدیث جھوٹی تھی، ہمارے وہ بڑے جھوٹے تھے جو اس کو تسلیم کر رہے تھے۔ 72 سچے ہیں اور 1 جھوٹا، 72 جنتی ہیں اور 1 ناری۔ یہ مسئلہ ان کو اس دن سمجھ آیا ہے اور اس مسئلے کا فخر سے اعلان کیا جا رہا ہے، اور یہی مسئلہ ہے جس کو آج اچھالا جا رہا ہے اس سو کال اس میں بڑی سفید کاغذ میں۔ کتنی بڑی جسارت، کتنی بڑی بے حیائی! اور صرف یہی نہیں بلکہ جماعت احمدیہ کے اس وقت کے امام کی طرف سے نیشنل اسمبلی کے سامنے یہ تنبیہ کی گئی تھی بار بار اور کھلے لفظوں میں کہ ہمارے دشمن بن جاؤ شوق سے، جو کچھ ہمیں کہو، لیکن خدا کے لیے اسلامی مملکت پاکستان میں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف تو علم بغاوت بلند نہ کرو، یہ جسارت تو نہ کرو۔ کل تک تم مانتے آ رہے تھے کہ اگر 72 اور 1 کا جھگڑا چلا تو 72 ضرور جھوٹے ہوں گے، اور اس لیے کہ اصدق الصادقین کی پیشگوئی ہے کہ 72 جھوٹے ہوں گے، اکثر یہ جھوٹی ہوگی اور 1 سچا ہو۔ آج ہمیں جھوٹا بنانے کے شوق میں تم یہ اعلان کر رہے ہو کہ 72 سچے ہیں اور 1 جھوٹا ہے صرف، اور وہ معرفت کا نقطہ جو ان کو سمجھ میں آ گیا، نعوذ باللہ من ذالک، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی خبر نہیں ہوئی تھی، اعلان بغاوت کیا۔ اور جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف بغاوت کرتا ہے وہ اسلام میں رہ نہیں سکتا، اگر اور کوئی جرم تھا یا نہیں تھا۔ اس دن ضرور یہ غیر مسلم بن گئے تھے جس دن حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے واضح ارشاد کے خلاف کھلی کھلی بغاوت کی تھی۔ ایسا ارشاد نہیں تھا جو شک والا ارشاد تھا، جس کے متعلق شبہ تھا کہ پتہ نہیں سچا ہے یا نہیں، پتہ حضور نے فرمایا ہے کہ نہیں۔ چوٹی کے علماء، ان کے فرقوں کے بانی نہیں بنے، اسے حق تسلیم کرتے آئے، اسے اسلام کی شرط پہچان کر دیتے رہے، اور ایک دن ایسے پاگل ہو گئے، خدا نے ایسی ان کی متیں مار دی کہ 6 ستمبر کو یہ اعلان کر دیا کہ 72 فرقے اکٹھے ہیں، یہ مسلمان ہیں یعنی جنتی ہے، اور 1 جماعت یہ ناری ہے۔ یہ تھی اصل حقیقت جس کی نعوذ باللہ من ذالک حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو سمجھ نہیں آ سکی، اور پھر بڑے فخر کے ساتھ اس حقیقت کو لوگ پیش کرتے رہے، یہی کہہ کر مطالبے کیے گئے۔ جماعت کی تاریخ، ان کی مخالفت کی تاریخ میں شروع سے ہی یہ گند، یہ کوڑ داخل تھا کہ جماعت احمدیہ کو بڑھا نہیں سکتے جب تک اس حدیث کی تکذیب نہ کریں، اس لیے علن اعلان فخر کے ساتھ پہلے بھی تکذیب کر رہے تھے بعض ان میں سے جب جماعت کی مخالفت سوال آتا تھا۔ چنانچہ مولوی ظفر علی صاحب نے نومبر 1953 یہ جب تحریک چلائی جا رہی تھی اس میں بڑے فخر سے یہ بات پیش کی تھی اس وقت بھی، کہ مجلس عمل نے گزشتہ 1300 سال کی تاریخ میں دوسری مرتبہ اجماع امت کا موقع مہیا کیا ہے۔ آج مرزا قادیان کی مخالفت میں امت کے 72 فرقے متحدہ اور متفق ہیں، حنفی اور وہابی، دیوبندی، بریلوی، شیعہ، سنی، اہل حدیث، سب کے علماء، تمام پیر اور تمام صوفی اس مطالبہ پر متفق و متحد ہیں کہ مرزائی کافر ہیں، انہیں مسلمانوں سے ایک علیحدہ اقلیت قرار دو، ان 72 مسلمان اور 1 غیر مسلم اور ناری۔ ذمہ دار 5 نومبر 1953 صفحہ 206۔ اور جب یہ ظالمانہ واقعہ ہو گیا جس کو یہ اپنی تعین میں آج پیش کر رہے ہیں اور سمجھ نہیں رہے کہ ہم کیا بات کر رہے ہیں، اس وقت 1974 میں 6 اکتوبر کے نوائے وقت نے یہ بڑے خوشی کے ساتھ اور بڑے فخر کے ساتھ اعلان کیا 72 فرقوں کا اجماع۔ اس طرح خدا جھوٹا کرتا ہے لوگوں کو، ان کو پتہ نہیں لگتا کہ خدا کی تدبیر ہم سے کیا کھیل کھیل رہی۔ یخادعون اللہ والذین آمنوا وما یخدعون الا انفسهم، اللہ الٹا دیتا ہے ان کے مکروں اور ان کی تدبیروں کو ان کے اوپر۔ کہتے ہیں اسلام کی ساری تاریخ میں اس قدر پورے طور پر کسی اہم مسئلہ پر کبھی اجماع امت نہیں ہوا۔ اجماع امت میں ملک کے سب بڑے بڑے علماء دین اور حاملان شرع متین کے علاوہ تمام سیاسی لیڈر اور ہر گروپ کا سیاسی رہنما کما حق ہو متفق ہوئے
اور صوفیاء کرام اور عارفین باللہ برگزیدگان تصوف و طریقت کو بھی پورا پورا اتفاق ہوا ہے. قادیانی فرقہ کو چھوڑ کر جو بھی 72 فرقے مسلمانوں کے بتائے جاتے ہیں سب کے سب اس مسئلہ کے حل پر متفق اور خوش ہیں. کیا خوش ہیں؟ اس بات پر خوش ہیں کہ ہم 72 ہیں جو اپنے آپ کو یہ کہا کرتے تھے. پہلے یہ کہا کرتے تھے کہ تم 72 ہو غیروں کی طرف انگلی اٹھا کر. شیعہ کیا اور سنی کیا اور کہتے تھے ہم وہ ایک ہیں جن کے متعلق ہمارے آقا و مولا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشخبری دی تھی کہ جب 72 اور 1 کا جھگڑا چلے گا تو ایک جنتی ہوگا 72 ناری ہوگی. اس دن تقدیر دیکھیں کس طرح تقدیر نے ان کے ساتھ کھیل کھیلا ہے. پاگلوں کی طرح اخباروں کی سرخیاں جما دی اور فخر سے اعلان کیا کہ ہم خوش ہیں کہ ہم 72 ہیں اور مرزا غلام احمد کی جماعت وہ ایک ہے وہ ایک ہے وہ ایک. بس خدا کی قسم اگر وہ ایک ہے تم 72 ہو تو پھر تمہارا فتویٰ نہیں چلے گا. فتویٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا چلے گا. اور کوئی ماں نہیں ہے جس نے کوئی ایسا بچہ پیدا کیا ہو جو محمد مصطفیٰ کے فتویٰ کو غلط اور الٹ کر کے دکھا. 6 ستمبر کا دن ہمارے لیے رات بن کر آیا تھا. ہمارے لیے ایک روشنی کا سورج طلوع ہوا تھا. اس دن تم نے اپنے ہاتھوں سے اکٹھے ہو کر یہ فیصلہ دے دیا تھا کہ آج محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشگوئی پوری ہو گئی. اور چونکہ تم نے اسی فیصلے میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے نکالے ہوئے نتیجے کی تکذیب کر دی اس لیے وہ پیشگوئی اور بھی زیادہ شان کے ساتھ کی ہوگی. اس فیصلے نے یہ فیصلہ کر دیا کہ تم جھوٹے ہو کیونکہ نتیجہ وہ نکال رہے ہیں جو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے نکالے ہوئے نتیجے کے مخالف ہے. بس یہ ہے تمہاری اکثریت اور یہ ہے تمہاری اکثریت کی حیثیت. اس اکثریت کی ہمیں کوئی کی بھی پرواہ نہیں جس اکثریت کی ہمارے آقا محمد مصطفیٰ کو پرواہ ہوئی. ہمیں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے کاٹنے کے لیے تم نے یہ اقدام کیا. اس دن تو ہمیشہ کے لیے ہمارا پیوند حضرت محمد مصطفیٰ سے اور بھی زیادہ پکا کر دیا. اگر تم سچے ہو نعوذ باللہ من ذالک اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نعوذ باللہ من ذالک غلط ہیں تو ہمیں وہ ایک بندہ منظور ہے جو غلط ہو کر ہمارے آقا محمد مصطفیٰ کے ساتھ رہتا ہے. اور 72 سچوں پر ہم نہ ڈالتے ہمیں کوئی ہرگز منظور نہیں ہے کہ ان 72 کے ساتھ شامل ہوں جو ہمارے آقا مولا محمد مصطفیٰ کو منظور نہیں. اس لیے جھوٹا کہو گے تب بھی ہم ساتھ رہیں گے آقا محمد مصطفیٰ کی طرف. سچا کہو گے تو پھر تو ہم ہیں ہی سچے. اس لیے اب نکل کے دکھاؤ اس دام سے. خود تمہارا بچھا ہوا دام ہے جس نے تمہیں گھیر لیا ہے. ایک بھی تم میں سے باقی نہیں رہا. شیعہ سنی کبھی وہم بھی نہیں آپ کا وہم بھی نہیں کر سکتے تھے کہ سارے متفق ہو جائیں کہ ہم سب اپنے اختلاف عقائد کے باوجود مسلمان. ہمارے سب بزرگوں کے سارے فتوے جھوٹے. یہ فیصلہ ہوا ہے اتنا عظیم شان خدا نے فتح کی سورج ہمارے لیے نکالا ہے. ہم اس پر راضی ہیں. اللہم صلی علی محمد و آل محمد مبارک وسلم انک حمید مجید. الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یهده اللہ فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان محمدا عبده ورسوله. عباد اللہ رحمكم اللہ ان اللہ یامر بالعدل والإحسان
وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.